اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کوئی بھی خیر کا عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل لم یعمل خیرا قط، جس نے کبھی بھی خیر کا عمل نہیں کیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور ایک دوسری روایت میں اسرف رجل علی نفسی، جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دی، اذا مات، جب وہ مر جائے فحرقوا، تو اس کو جلا دینا، ثم روح، پھر تم اس کی لاش کو جو ہے اڑا دینا، نصفہ، یعنی اس کو جلا کر اس کی جو راکھ ہوگی اس کو اڑا دینا، فی البر، آدھا جو ہے وہ خشکی کے اندر، ونصفہ فی البحر، اور آدھی جو ہے سمندر کے اندر پھینک دینا۔ وہ کیوں اس لیے کر رہا تھا کہ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قدرت پائے گا، لیعذبنہ عذابا، تو ایسا عذاب دے گا، لا یعذب احدا من العالمین، عالمین میں سے کسی کو اس طرح عذاب نہیں دیا ہوگا۔ یعنی وہ اس کو خوف لائق ہو رہا تھا، میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا، کہ اب اللہ رب العالمین مجھے عذاب دے گا تو ایسا عذاب دے گا عالمین کے اندر کسی کو اس طرح عذاب نہیں ملا ہوگا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، وہ اس لیے وصیت کی کہ بھائی آدھی راکھ جو ہے ہوا میں چلی جائے گی، آدھی راکھ سمندر میں چلی جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اکٹھا نہ کرے، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، امرہم فامر اللہ البحر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو، تو سمندر نے جو کچھ تھا وہ جمع کر کے راکھ کو جمع کیا، پھر خشکی کا حکم دیا، اس نے بھی جمع کیا، ثم قال له، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے لما فعلت ھذا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو فرمایا من خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے، یا رب، اے میرے رب، یا ربی انت عالم، تو جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ فغفر له، تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ رب اتنی عظیم ذات ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن مرنے کے ٹائم اس کو خوف پیدا ہو گیا، اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر فتویٰ لگانے سے اجتناب کیا جائے۔ اب دیکھیں اس کے عقیدے کے اندر بھی تھوڑا خلل تھا، کیا کہ اللہ رب العالمین قدرت نہیں پا سکے گا، اگر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا، اس وجہ سے اس نے یہ بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ میری راکھ جو ہے آدھی خشکی میں پھینک دینا، آدھی سمندر میں، یعنی اس نے یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ ایک عورت، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، قد تحلب ثدی و تسا، تو اس کا دودھ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، گر رہا تھا، تسا، اور وہ دوڑ رہی تھی، وہ اپنے قیدیوں کے اندر دوڑ رہی تھی، کوئی بچہ مل جائے تاکہ اخذت اس کو پکڑ لے، فالسکت، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کو دودھ پلائے، ارضعت، اس کو دودھ پلائے۔ فقال لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی آگ میں، یعنی یہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرنے والی ہے، حالانکہ وہ کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ کسی بھی بچے کو اٹھا کے دودھ پلا لیتی تھی، قیدی بن کر آ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کے اندر پھینکے گی؟ فقلنا، ہم نے کہا لا، نہیں، وہی تقدیر اعلیٰ، اگر یہ اس پر قادر ہے کہ اللہ تترا کہ یہ نہ پھینکے تو یہ نہیں پھینکے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس طرح یہ عورت اپنے بچے کے اوپر جس طرح یہ رحم کھا رہی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کھانے والا ہے۔